مولانا صاحب تیسرا سوال یہ ہے، محمد رحیم نے اسلام آباد سے بھیجا ہے، کہتے ہیں کیا امام اعظم ابو حنیفہ واقعی بڑے عالم تھے اور بڑے فقیہ تھے؟ کیونکہ ہمارے محلہ میں کچھ لوگ امام صاحب کے لیے توہین آمیز کلمات کہتے ہیں۔ حافظ صاحب، آپ کا سوال انتہائی زیادہ ایک تو اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ اس میں امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں پوچھا گیا ہے، اور ایک اس سوال میں انتہائی زیادہ دکھ کی بات بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ جیسے بڑے عالم کو برا بھلا کہنا یہ انتہائی بری بات ہے۔ آپ کا پہلا سوال یہ ہے، یہ دو سوال بنتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا امام اعظم ابو حنیفہ بڑے عالم تھے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ انتہائی بڑے عالم تھے اور انتہائی بڑے فقیہ تھے۔ یہ تو ہم نے ان کو لقب نہیں دیا امام اعظم ہونے کا، اس پر تو اس وقت کے بڑے علماء بھی گواہ ہے اور بعد کے علماء بھی گواہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی فقاہت کس درجے کی، اونچی درجے کی فقاہت تھی۔ اور میں آپ کے سامنے کوئی بڑے مسائل ذکر نہیں کروں گا، کچھ اشارات آپ کے سامنے، کچھ واقعات آپ کے سامنے بتاؤں گا تو آپ کو خود علم ہو جائے گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کتنے بڑے عالم تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہے، ان کے بھائی ہے ابو عمیر، اور وہ چھوٹے تھے۔ انہوں نے گھر میں ایک پرندہ پالا ہوا تھا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو وہ ابو عمیر جو تھے وہ اس پرندے کے ساتھ کھیلتے رہتے تھے۔ تو ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ ابو عمیر انتہائی پریشان ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر وہ آپ کا پرندہ کدھر گیا، وہ کہاں ہے؟ یہ حدیث کے اس ٹکڑے سے امام اعظم ابو حنیفہ نے 100 مسائل نکالے ہیں، اور ان میں سے میں آپ کے سامنے ایک دو مسائل ذکر کروں گا۔ ایک یہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ چھوٹے بچے کے لیے بھی آپ کنیت رکھ سکتے ہیں، اس کا کنیت رکھ سکتے ہیں۔ کنیت تو ویسے بڑوں کی رکھی جاتی ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی کا بڑا بچہ ہے، بچی ہو بچہ ہو، اس کے ساتھ اس کی کنیت رکھی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کا بیٹی ہے سلمہ تو آپ کہوں گے ابو سلمہ، بڑی بیٹی ہے، یا اگر کسی کا بیٹا ہے زید تو آپ کہیں گے ابو زید۔ لیکن یہاں تو وہ چھوٹا بچہ ہے اور اس کے تو کوئی بچے نہیں ہے، پھر بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ابا عمیر اس کو کہا ہے، تو حضرت امام ابو حنیفہ نے یہاں سے یہ مسئلہ ثابت کیا کہ آپ چھوٹے بچے کو بھی کنیت کے ساتھ پکار سکتے ہیں۔ دوسری بات کہ دیکھو آپ سب کے علم میں ہوگا کہ ایک حرم مکے کا ہے اور ایک مدینے کا ہے۔ حرم کے جو مکے کا حرم ہے وہاں پر نہ پرندہ پکڑنا جائز ہے نہ اس کو قید کرنا جائز ہے، وہاں تمام جانور آزاد ہے۔ آیا جو مدینے کا حرم ہے وہاں کے پرندے کو پکڑنا جائز ہے، اس کو قید کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو باقی امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک، امام حنبل اس طرف گئے کہ یہ بھی یہاں پر بھی پرندے کو قید کرنا اور پکڑنا حرام ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا جائز ہے۔ دلیل یہ ہے کہ دیکھو ابو عمیر نے پرندہ پکڑا تھا اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پرندے کو پوچھا۔ یہ پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پر پرندہ رکھنا اور اس کو قید کرنا، اس کو پکڑنا جائز ہے۔ تو دیکھو یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی فقاہت کی دلیل ہے۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ اتنے بڑے فقیہ تھے کہ ایک مرتبہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تو ایک حضرت آیا اور اس نے کہا کہ ہمارے محلے میں ایک شخص ہے اور وہ پیغمبر کے کلمے سے انکار کرتا ہے کہ میں پیغمبر کا کلمہ نہیں پڑھتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہودیوں کو بھی سچا مانتا ہے اور نصارہ کو بھی سچا مانتا ہے۔ آیا وہ مسلمان ہے یا نہیں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا وہ مسلمان ہے۔ سارے حیران ہو گئے، یہ کیسے ہو سکتے؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے سے انکاری ہے، وہ نہیں پڑھتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ، اور یہودیوں اور عیسائیوں کو، نصارہ کو جو ہے وہ سچا مانتے ہیں، تو وہ کیسے مسلمان ہوا؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا دیکھو وہ آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتا، اور پڑھنا چاہیے بھی نہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ۔ وہ تو نبی علیہ السلام کے کلمہ سے انکار کر رہے ہیں، لیکن نبی کی امت کا جو کلمہ ہے اس کو تو پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
نبی کا جو کلمہ ہے وہ تو امت کے لیے پڑھنا جائز ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ تو ہے لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ۔ پیغمبر اس میں کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول۔ آج اگر کوئی کہے وہ تو کافر ہو جائے گا کہ کہے میں اللہ کا رسول۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اگر یہودیوں اور عیسائیوں کو سچ مانتا ہے، حق پر مانتے ہیں اور سچ پر مانتے ہیں، تو وہ بھی تو قرآن سے ثابت ہے۔ اور وہ اس طرح کہ قرآن مجید میں یہودی کہتے ہیں قالت الیہود لیست النصارى علی شیء، کہ یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ حق پر نہیں ہے، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودی حق پر نہیں، اور دونوں سچے۔ تو یہ یہودیوں کو بھی سچا مانتے ہیں، نصارہ کو بھی سچا مانتے ہیں، تو بھئی قرآن نے بھی تو ان کو سچ کہا ہے، تو لہٰذا وہ آدمی کافر نہیں ہے۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی فقاہت کی اونچی دلیل ہے کہ یہ دیکھو یہ انتہائی عظیم فقیہ ہونے کی۔ اور اسی طرح کہ ایک مرتبہ وہ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ اپنے طالب علموں کو جو ان کے درس تھا اس میں درس دے رہے تھے، تو ایک عورت آئی اور ساتھ ایک سیب تھا اور ایک چھری تھی۔ تو طالب علموں نے کہا کہ بھئی خوش ہوئے کہ بھئی عورت آئی ہے، ہدیہ لے کر آئی ہے، تو ابھی ہم سیب کھائیں گے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نے سیب کے 2 ٹکڑے کیے اور عورت کے حوالے کیے۔ تو کسی طالب علم نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا تھا؟ نہ آپ نے سیب کھایا نہ اس نے کچھ کہا۔ اس نے کہا ہر وقت امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا کہا کہ آپ لوگوں کو ہر وقت کھانے پینے کا فکر رہتے۔ یہ عورت چپکے سے مجھ سے ایک مسئلہ پوچھنے چاہ رہی تھی بغیر بولے ہوئے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ عورت کو جب حیض ہوتے ہیں تو اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، کبھی سرخ، کبھی کس طرح، کبھی کس طرح۔ اور سیب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں سبزی بھی ہوتی ہے، باہر سے سرخی بھی ہوتی ہے، 2-3 کلر ہوتے ہیں۔ تو وہ عورت یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ حیض سے بندہ عورت کب پاک ہوتی ہے، یعنی سرخی ہو، سبزی مائل ہو۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے سیب کو کاٹا کہ جب تک سفیدی خوب ظاہر نہ ہو تو اس وقت تک حیض سے عورت پاک نہیں ہوتی، کیونکہ سیب باہر سے جیسے بھی ہو اندر سے تو سفید ہوتا ہے۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کو بغیر پوچھے مسئلہ بتا دیا۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی فقیہ ہونے کی عظیم دلیل ہے۔ اور یہ تو امام اعظم ابو حنیفہ، یہ تو کچھ میں نے مطلب جو سمجھنے کی، ورنہ امام اعظم ابو حنیفہ کی واقعات اگر بندہ دیکھو تو حیران ہو جاتے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو برا بھلا کہنا یہ غلط بات ہے۔ ہاں، آپ اگر کسی امام کے طریقہ کار آپ کو پسند نہیں ہے، اس کا دلیل کا طریقہ آپ کو پسند نہیں ہے، بے شک اس کو فالو نہ کریں کسی اور امام کو، لیکن آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ کسی امام کو گالیاں دیں۔ ابھی دیکھو ہم حنفی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کو ہم فالو کرتے ہیں تمام مسائل میں، اور حنفیت صرف امام اعظم ابو حنیفہ کے نام نہیں ہے، بلکہ اس کے شاگردوں نے بھی جو امام اعظم ابو حنیفہ میں کوئی غلطی دیکھی ہے تو اس غلطی کو ختم کیے۔ تو آج اگر ہم حنفیت کو فالو کرتے ہیں تو ہم امام شافعی کو گالی ہرگز نہیں دیں گے، کیونکہ وہ بھی عظیم انسان ہے، امام مالک بھی عظیم انسان ہے، امام احمد بن حنبل بھی عظیم انسان ہے، یہ سارے ہمارے اکابر ہیں، ہم ان کو عظیم لوگ مانتے ہیں۔ ہمیں حق حاصل نہیں ہے کہ ہم ان میں سے کسی کو برا بھلا